ہم کس مٹی کے بنے لوگ ہیں؟ عجیب ہیں یا بہت ہی فضول ہیں یا بہت ہی اعلیٰ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو سکلڈ یعنی مہارت رکھنے والے کاریگر قسم کے لوگ ہیں انہیں ہم کمین کے نام سے بلاتے ہیں، اور جو پیراسائٹس ہیں معاشرے میں، یعنی جو معاشرے پر بوجھ ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا، ان کو ہم چودھری وڈیرا اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے ہیں، ان کی تکریم عزت کرتے ہیں اور انہیں اونچی مسند پر بٹھاتے ہیں۔ جو لوگ سکل یعنی اپنے ہنر سے معاشرے کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کوئی موچی ہو، لوہار ہو، وغیرہ وغیرہ، جس بھی صنعت سے وہ تعلق رکھتا ہوں، وہ بنیادی طور پر معاشرے کو چلانے والے افراد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ قدر ہم کن کی کرتے ہیں؟ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو آج کی اس ویلاگ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا کالیا؟ بس یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری بھی ہے اور موقع محل بھی۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستانی باہر دنیا میں جہاں کہیں بھی انہیں کوئی مخاطب کرتا تو ان سے پوچھتا کہ آپ آر یو فرام انڈیا؟ تو بہت سارے لوگ یہی کہتے تھے، یس آئی ایم فرام انڈیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی اتنی پہچان نہ تھی۔ پھر جب سے 9/11 ہوا تو پاکستان کی پہچان کچھ اور بن گئی، تو پھر بھی بہت سارے پاکستانیوں نے خود کو انڈین ہی کہنا پسند کیا۔ پھر جن لوگوں نے داڑھی رکھی تھی ان کے اوپر ایسی افتادہ آن پڑی کہ انڈیا میں جو پنجاب ہے وہاں کے سردار بھی اس کا نشانہ بنے، تو یوں طالبانائزیشن نے ہمارے لتے لیے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو فضا چل رہی ہے اس کا تعلق آج 2023 سے نہیں بلکہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہے، جو تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ کیونکہ جب کسی کو نشے کی عادت ہو تو اس کو ہوش میں رہنا ممکن نہیں رہتا، اور وہ ہمیشہ نشے کی حالت میں ہی اول فول بولتا ہے۔ جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الیکشن آج ہوں یا اگلے سال ہوں، عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے، اس سے کوئی الیکشن جیت نہیں پائے گا جہاں تک پنجاب اور KPK کا تعلق ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البتہ صورتحال کچھ مختلف ہے۔ حکومت اسلام آباد میں عمران خان کے ہتھے بہر صورت لگے گی، یا پھر ایک ایسا دنگا فساد ہوگا جس کی کچھ جھلک آج 2023 بروز سوموار جون کے اس 5 تاریخ کو، یا اس سے پہلے ایک دن 4 تاریخ کو فرانس میں دیکھنے میں آئی کہ جو اپنے حکم سے سب کچھ کرتے تھے ان کو امبیرسنگ صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو لیٹ ٹین میں ہیں یا ارلی 20s میں ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کس شعبہ زندگی میں جانا چاہتے ہیں، تو پہلا تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی شعبہ زندگی پاکستان میں ہے جس میں جایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شعبہ زندگی سے وہ کنارہ کش ہو رہے ہیں، اور وہ ہیں جن کو آج فرانس میں کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا۔ ان کے تواسط سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نفرت کا نشانہ بننا ہے، ہم نے وہاں پر نہیں جانا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 2 سے 5 سال کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اس طرف رخ ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کسی بھی ملک کی سلامتی نہ تو ہتھیاروں سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی گولہ بارود سے کچھ کیا جا سکتا۔ یہ افراد ہوتے ہیں جو قوم کا دفاع بھی کرتے ہیں، اس کے لیے سامان حرب بھی تیار کرتے ہیں اور پھر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب لوگوں کو یقین ہو کہ ان کا اس میں کوئی دال دلیا چل رہا ہے، یعنی ان کا بھی کوئی رول ہے اس مملکت خدا داد پاکستان میں۔
اگر لوگوں کا یہ بائی اینڈ لارج انڈرسٹینڈنگ ہو یا ان کا خیال ہو کہ یہاں ان کا کوئی رول نہیں، وہ ڈھور ڈنگر کی طرح صبح اٹھیں گے، کام کریں گے اور شام کو 2 روٹی کھا کے سو جائیں گے، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہونے والا، جیسا کہ پچھلے کوئی 30-32 سال میں چائنا میں ہوا کہ نہ جانے کتنے لوگ، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نکال کے چائنا اوپر لے آئے، ان کو دنیا میں ایک مقام بھی دیا اور ان کو بتایا بھی کہ اگر آپ تھوڑی سمجھ بوجھ سے کام کریں تو یقینی طور پر آپ دنیا میں بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں اور نام بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ایک قحط الرجال ہے۔ پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں ہم نے کوئی 1-2 ہیروز کے علاوہ کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کی۔ جو کوئی ہیرو بن رہا ہوتا ہے ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا بہت ترم خان سمجھتا ہے، ہم تیری ٹانگ ایسے کھینچیں گے کہ تجھے لگ پتہ جائے گا۔ تو اب ہم اس پستی میں گر چکے ہیں کہ جس سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں۔ 1971 میں جب شکست سے دوچار یہ خطہ زمین تھا جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، تب ہم ویسٹ پاکستان کہتے تھے، تو لوگوں کا مورال ڈاؤن تھا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے بین الاقوامی دنیا کو فیس کریں گے۔ حالانکہ اس وقت ٹویٹر بھی نہیں تھا، اس وقت یوٹیوب بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا کا کوئی اور پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا۔ پلیٹ فارم اویلیبل تھا تو وہ صرف ایک اخبار کی یا رسالے کی شکل میں دستیاب تھا، اور لوگوں تک معلومات بھی کئی زاویوں سے بدل کر سینہ گزٹ سے پہنچتی تھیں، جس میں کافی تبدیلی ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد وہ کس طرح سے دنیا کو منہ دکھا پائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اکٹھے 90,000 نے ہتھیار ڈال دیے، 2 آدمی کھڑے ہوں تو وہ لڑ بھڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالتے۔ یہ اکٹھے 90,000 لوگوں کو یہ بات ہضم ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ بہر صورت پھر ہمیں ایک انسان ملا جس نے اس قوم کو ایٹمی طاقت بنانے کا اعادہ بھی کیا اور بھی بہت کچھ کیا، 73 کا آئین بھی دیا، لیکن ہم نے پھر وہ کھلواڑ شروع کیا جس کا آج ہم الٹیمیٹ پھل فرانس میں کسی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچئے کہ جب تک آپ ظلم اور جبر اور لوگوں کے اوپر اپنی بات مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اپنی ایڈورٹائزنگ کرتے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ بہت صحیح ہیں، سینہ گزٹ کوئی ایسی بات نہ چل رہی ہو، تو وہ ایڈورٹائزنگ وقتی آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے کیوں لوگ سوچنے کے عمل سے بیزار ہو چکے ہیں، سوچتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی مسند پر بیٹھتے ہیں، بٹھاتے ہیں، یا ان راہداریوں میں آتے جاتے ہیں جہاں عام شریف آدمیوں کا آنا جانا ممکن نہیں۔ تو سوچئے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں، جو کہ باہر صورت کسی نہ کسی صورت وہ ہونے ہیں، کیونکہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کو آپ دھکے سے تو چلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ ٹرک ہے کہ جس کے ٹائر سارے پنچر ہیں۔ اب اس کا اپنا ہی انجن کو تھوڑا بہت کھینچے اور کچھ لوگ زور لگائیں تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، کسی باہر کے دھکے سے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب الیکشن ہوگا تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، عمران خان سے کوئی جیت نہیں پائے گا، بھلے وہ جس کو بھی کھڑا کر دے۔ یہ یاد رکھیے۔ ہاں، عمران خان کے ساتھ کچھ اور معاملہ کوئی کر لے تو پیچھے اس کی لیگیسی کو لے کے چلنے والا کوئی نہ ہو، جیسا کہ بظاہر دکھائی دیتا ہے، تو پھر شاید کوئی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بے ہنگم ہجوم ہو اور وہ حملہ آور ہو جائے
تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ عرصے کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ سوچنے کا عمل اختیار کرنا ہوگا اور سبھی کو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں، یہ 25 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا جو شماریات ہیں ان میں ہم جیسے مرضی خانہ شماری اور مردم شماری کریں، لیکن افراد یہاں پر بہت زیادہ ہیں، پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے، اور اوپر سے اب ہمیں لالے پڑے ہیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کیسے چلا لی۔ صورتحال بہت خراب ہے۔ عمران خان صاحب اگر اس تمام صورتحال میں الیکشن جیتتے ہیں اور وہ ایک دفعہ اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں تو بھیا یہ جو دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اور جو گیٹ لگائے گئے ہیں، یعنی گیٹڈ کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، وہ تو یقینی طور پر جائیں گی ہی جائیں گی، اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ جگہوں پر بٹھا رکھا ہے ان کا چین جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ کمزور کڑی کون ثابت ہوگا یہ اس وقت حالات و واقعات بتائیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ عام پبلک جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی آپ سے آمنا سامنا کرے گی تو آپ سے سوال تو ضرور کرے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ان سے غلیظ قسم کے سوالات سنیں اور غلاظت کو ہی اپنی کانوں کی ساتوں تک آنے دیں، آپ کے لیے محفوظ اور بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ان کے خیر خواہ ہیں، اور آپ ان کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کے بتائے ہوئے یعنی 73 کے آئین کے تحت ہی چلیں گے، تو شاید آنے والے وقتوں میں کچھ بہتر صورتحال مل سکے۔ لیکن عمران خان کے آنے کے بعد نظام جس میں اس حد تک سختی ہے اس میں کمی تو آئے گی۔ ذرا سوچئے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔